کل کے درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ قرآن کریم کے لکھنے کے حوالے سے ایک عمومی غلط فہمی بہت سے لوگوں میں یا بہت سے محققین تک میں یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو شروع میں لکھا نہیں گیا، بلکہ بہت بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لکھنے کا اہتمام کیا۔ تو کل بتایا گیا کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لکھوانے کا اہتمام فرماتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، بلکہ جو آپ لکھواتے تھے پھر بہت سارے صحابہ کرام اس سے خود اپنے لیے لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ ترمذی میں، مسند احمد، مستدرک حاکم، کتب حدیث میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رقعوں سے قرآن کریم اپنے پاس لکھ کر جمع کرتے تھے، جتنا نازل ہوا تھا، جتنا آپ نے لکھوایا، تو اس کو ہم جو ہے وہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لکھوائے ہوئے رقعوں سے اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی تھی، کوئی ایک آدھا آدمی بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ، یعنی کہ لوگوں کی ایک جماعت پوری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اپنے لیے قرآن کریم کے نسخوں سے اپنے لیے نسخے تیار کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کے نسخے محفوظ تھے۔ دوسری غلط فہمی عمومی طور پر پائی جاتی ہے اس باب میں کہ قرآن کریم جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر لکھواتے تھے اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں احادیث میں، تو اس سے متعلق مترجمین نے ترجمہ کر دیا کہ ہڈیوں کے پر اور پتھروں کے ٹکڑوں پر یا لکڑی کے ٹکڑوں پر آپ نے لکھوا دیا، تو اس سے ایک دوسری عمومی غلط فہمی یہ پھیل گئی کہ شاید اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا۔ ایسا بہت سارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کاغذ اس وقت نہیں تھا، تو کاغذ کی نایابی کی وجہ سے یا کمیابی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چمڑے کے ٹکڑوں پر یا لکڑی کے ٹکڑوں پر یا پتھروں کے ٹکڑوں پر اس طرح قرآن کریم لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، کاغذ اس سے بہت پہلے ایجاد ہو چکا تھا، اور اس وقت تک بڑے بڑے کتب خانے وجود میں آ چکے تھے۔ چنانچہ عرب کے شمال میں، شمال کی طرف جو ہے وہ خیبر میں یہود کے کتب خانے موجود تھے، اسی طرح جنوب میں یمن میں یہود کے کتب خانے موجود تھے، اور خود قرآن کریم نے یہود کے کتب خانوں کا ذکر کیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جن کو تورات دی گئی، ان کو عطا کی گئی، اور انہوں نے تورات کو اپنے اوپر گویا کہ لادا، اس کو اٹھایا اور اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تعلیمات کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا پورا بوجھ لاد دیا جائے کہ گدھے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ویسے کتابوں کا علم کا بوجھ اس نے لادا ہوا ہے، فائدہ اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے پاس کتابوں کے پورے انبار تھے جو پورے گدھے پر لادے جا سکتے تھے، تو جہاں یہود کو اتنے سارے کاغذ مل سکتے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں مل سکتے تھے کہ جس پر قرآن کریم لکھوا لیں۔ ظاہر بہت آسان تھا، آپ کسی سے بھی منگوا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اہتمام فرمایا کہ قرآن کریم کو ایسی چیزوں پر لکھوایا جائے کہ جو زمانے کے حالات کا، زمانے کے حوادث کا لمبے عرصے تک مقابلہ کر سکیں۔ کاغذ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اگر بہت اچھے سے حفاظت نہیں کی گئی تو جلدی خراب ہو جائے گا اور جلدی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بالقصد ایسی چیزوں کا انتخاب فرمایا کہ لمبے عرصے تک وہ چل سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ایک ساتھ جمع کرنے کا ارادہ فرمایا، کوئی لگ بھگ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا سے لے کر اس وقت تک کوئی 24-25 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس وقت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے وہ پورے کے پورے قرآن کریم کے وہ سارے اجزاء اور وہ سارے جو ہے وہ آلات، وہ چیزیں مل گئی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوایا تھا، جیسے انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان چیزوں کا انتخاب فرمایا۔
دوسرا الفاظ کا ترجمہ چونکہ روانی سے کر دیا جاتا ہے تو اس سے عام لوگوں کو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں کہیں ہڈی مل گئی تو اٹھا کر اس پر لکھ لیا، یا پتھر کا کوئی ٹکڑا مل گیا تو اٹھا کر اس پر لکھ لیا، تو ایسا نہیں تھا، یہ ایسا ہی ہے۔ مولانا گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب تو نہیں ہے، جو آپ کے ہاں جو بڑے بوڑھے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو انہوں نے اپنے بچپن میں جو لکھا تو سلیٹوں پر یا تختیوں پر وہ لکھا کرتے تھے، قلم سے اس پر لکھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جی وہ لکڑی کے ٹکڑوں پر یا پتھر کے ٹکڑوں پر لکھا کرتے تھے، تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ وہ پتھر اور وہ لکڑیاں باقاعدہ لکھنے کے لیے ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ تو احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوایا تھا، تھوڑی سی ان کی وضاحت ہو جائے۔ ان میں سے ایک لفظ ادیم ہے۔ ادیم کہا جاتا ہے کھال کو۔ کھال عربوں کے ہاں وافر مقدار میں ہوتی تھی، چونکہ وہ مویشی پالنے والے تھے، مویشی استعمال کرنے والے، ان کا گوشت کھانے والے تھے، تو کھالیں ان کے ہاں بکثرت موجود تھی۔ لہٰذا عربوں کے ہاں جو ہے ان کے پورے خیمے وہ کھالوں سے بنے ہوئے ہوتے تھے، ان کے بسترے کھالوں سے بنے ہوئے، ان کے تکیے کھالوں سے بنے ہوئے، ان کے مشکیزیں جو ہے وہ گھی دودھ وغیرہ رکھنے کے لیے جو برتن تھے وہ کھالوں سے بنے ہوئے، تو ان کے ہاں یہ بکثرت استعمال ہونے والی چیز تھی۔ تو وہ کھال کو باریک بالکل جو ہے وہ صاف کر کے، اس کو دباغت دے کر صاف کر کے باریک جھلی اس کی بنا کر اس کو لکھنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، پھر اس پر وہ لکھتے تھے۔ تو قرآن کریم لکھنے کے لیے ایک تو اس کو استعمال کیا گیا کھال کی وہ باریک جھلیاں جو بنا کر باقاعدہ لکھنے کے لیے جن کو تیار کیا گیا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جو آیا ہے احادیث میں، وہ لخاف ہے۔ لخاف کہا جاتا ہے سفید پتھروں کو، جیسے ہمارے ہاں آپ اس کو سنگ مرمر وغیرہ کو دیکھ لیں تو اس طرح کے سفید پتھر ہوتے تھے، اور اس کو تراش کر بنا کر باقاعدہ اس کی تختیاں بنا کر ان کو لکھنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور اس پر لکھا جاتا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں لکھوائیں۔ تیسرا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے عصیب۔ عصیب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کھجور کی درخت کی جو شاخ ہے، وہ شاخ جب آ کر وہ درخت کے تنے سے جہاں آ کر ملتی ہے وہ جگہ، وہ آپ کو تمام درختوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاخ اوپر جو ہے وہ باریک ہوتی ہے، وہ نیچے آتے آتے موٹی ہوتی جاتی ہے تو پھر آ کر وہ تنے سے آ کر مل جاتی ہے۔ تو تنے سے جب آ کر وہ مل جاتی وہ جگہ چوڑی، خاص طور پر کھجور کے شاخوں کی یا آپ کے ہاں جیسے ناریل کی شاخیں ہوتی ہیں تو وہ جگہ ایسی چوڑی ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ کر اور اس جگہ کو جو ہے وہ کاٹ کر اس کو باقاعدہ تیار کر کے اس کو لکھنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوانے کے لیے استعمال فرمایا اور اس پر لکھوایا۔ چوتھا لفظ استعمال ہوا ہے احادیث میں اقتاب۔ اقتاب قطب کی جمع ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اونٹ کے پر بیٹھنے کے لیے اوپر جو کجاوا رکھتے ہیں، اس کجاوے پر بیٹھ کر آدمی تھوڑا سہارا لینے کے لیے یوں پیٹھ لگاتا، جیسے یہاں آپ بیٹھے ہیں تو پیٹھ کا کو تھوڑا سہارا دینے کے لیے پیچھے ایک تختہ لگا دیا جاتا تھا۔ تختہ یا چند تختوں کو جوڑ کر ایک بڑی لکڑی جو ہے وہ لکڑی کے تختے وہ جوڑ کر ایک بڑا سا تختہ بنا دیا جاتا تھا۔ تو وہ اقتاب جو ہے وہ شروع میں تو وہ نئی لکڑی ہوتی ہے تو کھردری ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا کھردراپن وہ ختم ہوتا ہے اور اس طرح وہ ملائم ہو جاتی ہے۔ تو ان اونٹ کے کجاؤں کے ان تختوں کو وہ چونکہ چوڑے ہوتے تھے اور ان پر لکھائی آسان ہوتی تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اس کو عام طور پر لکھنے کے لیے عرب استعمال کرتے تھے، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو قرآن کریم لکھوانے کے لیے استعمال فرمایا۔ تو یہ چیزیں ادیم یعنی کہ کھال کے وہ ٹکڑے جو لکھنے کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ دوسرا لخاف، وہ سفید پتھر کے جن کو تراش کر جو ہے وہ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تیسرا عصیب جو ہے وہ درخت کی کھجور کی درخت کی وہ شاخ کا وہ آخری حصہ جہاں سے وہ تنے کے ساتھ وہ شاخ ملتی ہے تو اس چوڑی لکڑی کے حصے کو۔ چوتھا جو ہے وہ اقتاب، جو اونٹ پر کجاوا رکھ کر اس پر سہارا لینے کے لیے پیچھے جو ایک چوڑا جو ہے وہ تختہ ہوتا تھا۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو ہے وہ ہے کتف۔ کتف کہا جاتا ہے مونڈھے شانے کی ہڈی کو، یا آپ اپنے مونڈھے شانے کی ہڈی کو دیکھیں گے تو یہ خاصی چوڑی ہے،
تو جب یہ اونٹ کی ہوگی تو ظاہر ہے بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اور بہت بڑا جانور ہے تو اس کے جو شانے کی ہڈی وہ بہت چوڑی ہوگی۔ تو وہ جب اونٹ ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا ہڈیاں اس کی نکال لی جاتی، تو شانے کی ہڈی خاص طور پر یہ عرب جو ہے وہ نکال کر اس کو تراش کر، وہ خاصی چوڑی ہوتی ہے تو اس کو تراش کر اس کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو سکھا کر خشک کر کے رکھتے تھے اور پھر اس پر لکھتے تھے۔ تو یہ شانے اور مونڈھے کی ہڈی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوایا۔ اس طرح قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، آپ سے بہت سارے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس کو لکھا، اپنے پاس جو ہے اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ پوری کی پوری جو ہے وہ قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی پوری آیات اس طرح لکھ لی گئی تھی اور محفوظ کر لی گئی تھی۔ بعد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو اس پر کام کیا ہے وہ اس کو ایک ساتھ جمع کرنے کا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔